بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ایجوکیشن کی جانب سے خوش آمدید۔ شدید بارش کے سبب ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا، ماڈل کالونی چلو گے؟ ٹیکسی والا: جی بالکل حضور، کتنے پیسے لوگے؟ ٹیکسی والا: جو دل کرے دے دینا سر جی۔ پھر بھی سر ایک بات کہوں، برا مت ماننا، میں ایک جاہل آدمی ہوں، پر اتنا جانتا ہوں کہ جو اللہ نے میرے نام کا آپ کی جیب میں ڈال دیا ہے وہ آپ رکھ نہیں سکتے، اور اس سے زیادہ دے نہیں سکتے۔ توکل اسی کا نام ہے۔ اس ٹیکسی والے کی بات میں وہ ایمان تھا جس سے ہم اکثر محروم رہتے ہیں۔ خیر میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ ابھی ہم تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ مسجد دکھائی دی۔ ٹیکسی والا: سر جی نماز پڑھ لیں پھر آگے چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس نے ٹیکسی مسجد کی طرف موڑ لی۔ ٹیکسی والا: آپ نماز ادا کریں گے؟ کس مسلک کی مسجد ہے یہ؟ میرا سوال سن کر اس نے میری طرف غور سے دیکھا۔ باؤ جی مسلک سے کیا لینا دینا، اصل بات سجدے کی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی ہے۔ یہ اللہ کا گھر سب کا ہے۔ میرے پاس کوئی عذر باقی نہیں تھا۔ نماز سے فارغ ہوئے اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ سر جی آپ نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں؟ کبھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی غفلت ہو جاتی ہے، یہی سچ تھا۔ ٹیکسی والا: سر جی جب غفلت ہوتی ہے تو کیا یہ احساس ہوتا ہے کہ غفلت ہو گئی اور نہیں ہونی چاہیے تھی؟ معاف کرنا، میں آپ کی ذات پر سوال نہیں کر رہا، لیکن اگر احساس ہوتا ہے تو اللہ ایک دن ضرور آپ کو نمازی بنا دے گا۔ اگر احساس نہیں ہوتا تو اس نے دانستہ طور پر جملہ ادھورا چھوڑا اور خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی مجھے کاٹنے لگی۔ تو کیا میرا لہجہ بدل گیا؟ ٹیکسی والا: اگر آپ ناراض نہ ہو تو کہوں؟ ہاں بولیں۔ ٹیکسی والا: اگر غفلت کا احساس نہیں ہو رہا تو آپ اپنی آمدن کے وسائل پر غور کریں اور اپنے اللہ سے معافی مانگیں۔ کہیں نہ کہیں ضرور اللہ آپ سے ناراض ہے۔ ہم منزل پہ آ چکے تھے۔ میں نے اس کے توکل کا امتحان لینے کے لیے جیب سے 50 کا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس نے بسم اللہ کہا اور نوٹ جیب میں رکھ کر کار موڑنے لگا۔ میں نے آواز دی، وہ رک گیا۔ ٹیکسی والا: حکم سر جی۔ تم ان پیسوں میں خوش ہو؟ ٹیکسی والا: سر جی مشکل سے 20 روپے کا پیٹرول جلا ہوگا۔ اللہ نے اس خراب موسم میں بھی میرے بچوں کی روٹی کا انتظام کر دیا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جیب سے مزید 200 نکالے اور اسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا: سر جی دیکھا آپ نے، میرا حق 50 روپے تھا اور اللہ کے توکل نے مجھے 200 دیے۔ وہ ٹیکسی والا تو چلا گیا، لیکن وہ جاتے جاتے اللہ پر میرے ایمان اور توکل کو جھنجھوڑ گیا۔ جی ہاں دوستو، اللہ رب العزت پر ایمان ہی سب کچھ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اوپر مکمل بھروسہ اور ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو یہاں پہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کی ایک عجیب کہانی بھی سناتے چلیں۔ وہ ایک خستہ حال بے ہوش عورت کو لے کر ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا، جس کے ساتھ 2 نوعمر بچے بھی تھے۔ شکل و شباہت سے بھیکاری لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مریضہ کو دیکھا اور بولا: اس بیوی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اگر فوری امداد نہ دی گئی تو یہ مر جائے گی۔ فوری علاج کے لیے خاصی رقم کی ضرورت ہے۔ سنتے ہی بچوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ شخص کبھی ڈاکٹر کو دیکھتا، کبھی مریضہ کو اور کبھی بچوں کو۔ کیا لگتی ہے یہ آپ کی؟ ڈاکٹر نے اس شخص کو تذبذب میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں ٹیکسی چلاتا ہوں۔ اسے سڑک پر دیکھا، اس کے پاس بیٹھے یہ دونوں بچے رو رہے تھے۔ میں ہمدردی میں یہاں لے آیا ہوں، میری جیب میں جو ہے دے دیتا ہوں۔ اس نے جیب سے جمع پونجی نکال کر میز پر رکھ دی۔ ڈاکٹر نے پیسوں کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا: بابا جی یہ بہت تھوڑے پیسے ہیں، ڈھیر سارے پیسے چاہیے۔ وہ بے بسی میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی دیواروں کی طرف۔ اچانک ایک چمک سی اس کے چہرے پر آیا ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس کی جان بچائیں، یہ میری گاڑی کے کاغذات ضمانت ہیں، میں ابھی پیسے لے کر آتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ ڈاکٹر نے ابتدائی طبی امداد شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ 2 لوگوں کے ساتھ واپس آیا۔ ڈاکٹر صاحب میں نے ٹیکسی بھیج دی ہے، آپ پیسوں کی فکر نہ کریں۔ اس نے گاڑی کے کاغذات ساتھ آنے والوں کو دیتے ہوئے کہا۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے قریب کھڑا ایک خوش باش نوجوان پوچھنے لگا:
کیا لگتی ہے یہ خاتون آپ کی؟ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، مگر کوئی رشتہ ضرور ہے جو مجھے اس کی زندگی اپنے روزگار سے زیادہ اہم لگی ہے۔ ٹیکسی کا کیا ہے، میں کرائے پہ لے کر چلا لوں گا۔ اگر یہ مر گئی تو یہ بچے بھی جیتے جی مر جائیں گے۔ قیامت کے روز اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ مجھے ایک انسان کی زندگی سے زیادہ اپنی ٹیکسی عزیز تھی۔ ساتھ آنے والے پیسے گن رہے تھے اور ساری کہانی بھی سن رہے تھے۔ آپ اپنے پیسے واپس رکھ لیں، اس کی ٹیکسی اس کے پاس رہنے دیں، علاج کے پیسے میں ادا کر دیتا ہوں۔ نوجوان بولا، نہیں بابو، سودا ہو گیا ہے، ہم ٹیکسی بھی نہیں لے رہے اور پیسے بھی دے رہے ہیں، ٹیکسی کے لیے نہیں، علاج کے لیے۔ دونوں شخص یک زبان بولے، یہ بڈھا تو پاگل ہو گیا ہے، اس عمر میں کون اسے کرائے پر ٹیکسی دے گا؟ ہم تو کمانے آئے تھے، یہ آدھی قیمت پر ٹیکسی بیچ رہا تھا، ہمیں دگنا منافع تھا، اب ہم 70 گنا منافع کمائیں گے، پیسے نہیں تو نہ صحیح، ایک نیکی ہی صحیح۔ وہ پیسے میز پر رکھتے ہوئے اٹھے، ڈاکٹر صاحب اور ضرورت پڑے تو ہمیں اس نمبر پر کال کر دینا۔ اپنا کارڈ ڈاکٹر کو دیتے ہوئے ہسپتال سے باہر نکل گئے۔ ٹیکسی والا زاروں قطار روئے جا رہا تھا، بابو، اللہ کو میری ٹیکسی پسند نہیں آئی، پیسے والے نیکی لے گئے، میں غریب پھر خالی ہاتھ رہ گئے۔ جب آپ کسی غریب کی مدد کریں تب یہ نہ سوچیں کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ سوچیں کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوارنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے۔ جب آپ کسی کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں تو آپ سے اولاد کا غم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا غم دوسروں کی اولاد پر کھا لیا، یوں آپ کی اولاد غم سے نجات پا جاتی ہے۔ جب آپ کسی کے بوڑھے باپ کے لیے سیٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کے باپ کے احترام میں کھڑا ہونے والا بھی اسی بس میں سوار کرا دیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف اٹھنے والی غلط نگاہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کی ماں بہن بیٹی کے گرد بھی ایک حفاظت کا حصار قائم کر دیا جاتا ہے، جس کی طرف اٹھنے والی ہر غلط نگاہ جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو ایسے جذبے نصیب فرمائے، آمین۔